دوستی ہو، ہماری دشمنی ہو، ہمارا سونا اور جاگنا ہو، یا زندگی کا کوئی اور کام، یہ تمام کے تمام کام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ مومن کی زندگی کا امتیاز یہی ہے۔ باقی کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، کاروبار کرنے اور دنیا کے مختلف احوال کے اندر زندگی گزارنے میں بظاہر مومن اور کافر دونوں شریک ہیں۔ کھاتا وہ بھی ہے، کھاتا یہ بھی ہے، پیتا وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، کاروبار وہ بھی کرتا ہے، کاروبار یہ بھی کرتا ہے، لیکن فرق اور امتیاز یہ ہے کہ کافر اپنے لیے کرتا ہے اور مومن جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ یہ عنوان چل رہا تھا اور اس سلسلے میں مختلف مثالیں اور کچھ واقعات بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے گئے تھے۔ یہاں پر اس پہلو سے متعلق اس وقت مجھے یہ سنانا ہے کہ مومن کی زندگی میں دو احوال یہ پیش آتے ہیں کہ کبھی اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہوتی ہے تو کبھی ایسے حالات پیش آتے ہیں جس میں مصیبت ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے، افلاس ہے، فقر ہے، فاقہ ہے۔ یہ دو قسم کے احوال زندگی میں پیش آتے ہیں۔ عام طور پر تو اللہ تعالی کی جانب سے ہر انسان پر نعمت ہی نعمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ آپ صبح اٹھے اور اب تک کئی گھنٹے گزر گئے، آپ ایک چھوٹی سی نظر اپنے اس چھوٹے سے وقفے پہ ڈالیں اور دیکھیں کہ ان کے اندر مصیبت کتنی پیش آئی، نعمتیں کتنی پیش آئی۔ ہر آدمی کا دل یہی کہے گا کہ بے شمار نعمتیں اللہ کی طرف سے پیش آئی۔ ہو سکتا ہے کہ چھوٹی موٹی کوئی بات ایسی پیش آئی ہو، بلکہ بہت سو کو تو وہ بھی نہیں پیش آئی، کسی کو پیش آئی تو وہ بہت ہی مختصر سی کوئی بات ہوگی، لیکن عام حالات کے اندر انسان پر اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ کبھی کبھی آزمائش کے لیے اللہ کی طرف سے مصیبت ڈالی جاتی ہے، تنگی ڈالی جاتی ہے، پریشانی پیش آتی ہے، فقر ہو جاتا ہے، فاقہ ہو جاتا ہے، مصیبت پیش آتی ہے اور بیماریاں آ گھیرتی ہیں۔ یہ جو احوال پیش آتے ہیں کبھی کبھی اللہ کی طرف سے پیش آتے ہیں، لیکن ہر صورت کے اندر مومن کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ نعمتوں کے وقت بھی اور مصیبت کے وقت بھی اپنی زندگی کو اللہ کے لیے کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ نعمت پیش آنے پر ہم اپنی زندگی کو اللہ کے لیے کیسے کریں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اللہ نے نعمتیں دی تو شکر گزار بندے بنے۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ حکم دیا ہے وَاشْكُرُوا لَهُ، اللہ کا شکریہ ادا کرو، اور ایک جگہ فرمایا گیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں اور اضافہ کر کے دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے میری ناشکری کی تو یاد رکھنا کہ میرا عذاب بھی دردناک ہے۔ دردناک عذاب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ جب آدمی اللہ کی ناشکری کرتا ہے تو لہذا اللہ کی نعمتوں کے لیے شکر گزار بندہ بن کر رہنا، یہی نعمت والی زندگی میں اللہ والی زندگی۔ ایک آدمی اللہ والی زندگی کرنا چاہتا ہے، نعمتوں کے درمیان وہ اللہ کی شکر گزاری کرتا رہے گا اور سوچتا رہے، غور فکر کرتا رہے اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں اور کیسی کیسی نعمتیں ہیں۔ ہر نعمت اپنی جگہ پر اتنی بھاری اور اتنی عظیم ہے کہ اس کا کوئی بدل ہم کو کسی اور جگہ سے نہیں مل سکتا۔ آنکھ کی نعمت اور دل کی نعمت، دماغ کی نعمت،
یہ تو بہت بھاری بھاری نعمتیں ہیں، لیکن ہم جس کو چھوٹا سمجھتے ہیں وہ بھی کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بال ہے انسان کے، بال دل کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو بہت چھوٹی نعمت ہے، لیکن کیا ایک بال بھی کوئی دنیا کی فیکٹری بنا کر آپ کو دے سکتی ہے؟ ایک ناخن بظاہر ایک چھوٹی سی اللہ کی نعمت ہے، لیکن وہ نعمت بھی اتنی بھاری ہے کہ ساری دنیا مل کر ایک ناخن تیار نہیں کر سکتی۔ تو ہر نعمت اپنی جگہ پر بڑی عظیم ہے، بڑی بھاری ہے۔ ان سب نعمتوں کا روزانہ شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شکریہ زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، اور اپنے عمل سے بھی ہوتا ہے۔ زبان سے یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو لے کر، کھا کر، پی کر، استعمال کر کے ہم کہیں کہ اللہ میں تیری نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ نعمتوں کو استعمال کر کے کہے الحمدللہ، کھانے کے بعد، پینے کے بعد، اسی طرح ہر نعمت کے استعمال کے بعد۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ کھاتا ہے، پیتا ہے، اور ہر گھونٹ کے اوپر، ہر لقمے کے اوپر الحمدللہ الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اس بندے سے بے انتہا خوش ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ بندہ شکر گزار بندہ ہے۔ اور شکر کا اصل مفہوم کیا ہے؟ شکر کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے بلا استحقاق اللہ نے مجھ کو یہ نعمت عطا کی، یہ نہ سمجھے میں اس کا مستحق تھا، میں اس کے قابل تھا، واقعی مجھے یہ نعمت ملنی چاہیے تھی، مجھے یہ نعمت حاصل ہونی چاہیے تھی، میرا ایسا مقام تھا، میری ایسی منزلت تھی۔ اگر یہ سمجھتا ہے تو وہ بھی ناشکر گزار بندہ ہے۔ ہمارا استحقاق ہی کیا ہے؟ اللہ بلا استحقاق ہم کو عطا کر رہے ہیں، محض اپنے فضل سے، محض اپنے کرم سے، محض اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کو اپنی جانب سے ہمیں عطا فرمایا ہے، ورنہ ہمارے پاس تو کوئی استحقاق اور کوئی لیاقت نہ تھی کہ ہم ثابت کرتے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کے مستحق ہیں۔ یہ سمجھنا ہی دراصل شکر گزاری ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، آج کی رات میں آپ کے بندوں میں سے، آپ کی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ شکر گزار بندہ کون تھا؟ پوچھنے والے کون ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ پوچھ کس سے رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں، اور یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ، آج کی رات میں آپ کی مخلوق میں آپ کا شکر گزار سب سے زیادہ کون تھا؟ اللہ کا جواب عطا ہوتا ہے، ایک مخلوق جس کا نام ہے زبدہ، جس کو ہم کہتے ہیں مینڈک، مینڈکوں میں سے ایک مینڈک آج کی رات میں میرا اتنا شکر ادا کیا کہ دنیا میں کوئی ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بندہ، وہ اللہ کی مخلوق، ایک ادنا سی مخلوق، اور ادنا سی ہم جس کو سمجھتے ہیں اور حقیر سمجھتے ہیں، لاتوں سے ڈھکل دیتے ہیں، کبھی اپنے جوتوں سے مار کے چلے جاتے ہیں، اللہ داؤد علیہ السلام سے فرماتے ہیں وہ میری مخلوق آج کی رات میں میری شکر گزاری میں سب سے اونچا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ، میں آپ کا شکر کیسے ادا کروں؟ اس لیے کہ میں سوچتا ہوں کہ آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے دماغ چاہیے، اور پھر آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے دماغ سے سوچ کا کام لے کر آپ کے شایع نشان الفاظ استعمال کرنا چاہیے۔ دماغ بھی آپ کا
زبان بھی دی ہوئی آپ کی، اور دماغ میں بانٹ ڈالیں گے تو وہ بھی آپ ہی کی طرف سے ڈالی جائے گی۔ اب میں شکر ادا کروں تو کیسے ادا کروں؟ اس لیے کہ اگر آپ کے دماغ سے لے کر استعمال کروں گا تو دماغ کا شکر میرے اوپر لازم ہو گیا، زبان سے ادا کروں گا پھر زبان کا شکر میرے اوپر لازم ہو گیا، آپ نے جو دل میں بانٹ ڈالی اس کو استعمال کروں گا، اس کا شکر بھی کرنا میرے اوپر واجب ہو گیا۔ سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی کوئی بندہ آپ کی شکر گزاری کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ شکر کی توفیق بھی وہی دیتا ہے۔ پھر توفیق کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہو گیا، پھر اس پر جو توفیق ملی تو اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہو گیا۔ اب اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو کبھی ختم نہ ہوگا، اس لیے کبھی بھی کوئی بندہ آپ کا شکر گزار بن ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی داؤد، جب تم نے یہ سمجھ لیا کہ میری نعمتوں کی شکر گزاری تمہارے سے ممکن نہیں ہے، تم عاجز بندے ہو، بس یہ سمجھنا ہی میری شکر گزاری۔ بندہ اگر سمجھ لیتا ہے کہ میں اللہ کا حق ادا نہیں کر پاتا، یہی تو سب سے بڑا شکر گزار بندہ ہے۔ اگر سمجھتا ہاں میں ایسا ہوں، میں ڈبل پیسہ ہوں، وہی سب سے بڑا ناشکرا ہوتا ہے۔ تو بھائیو، اللہ کی یہ بے شمار نعمتیں ہر وقت انسان کے اوپر متوجہ، عجیب عجیب نعمتیں، عظیم عظیم نعمتیں، خارج میں بھی، اپنے اندر بھی، اپنے اطراف بھی، ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ ان ساری ہی نعمتوں کی شکر گزاری بندے کو کرتے رہنا چاہیے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا، زبان سے بھی شکر گزاری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ دل سے بھی شکر گزاری ہوتی ہے۔ دل کے اندر آ جائے میں اللہ کا شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتا، میرے اندر طاقت ہی نہیں، دل اندر سے کہتا ہے اور پھر زبان سے اقرار کرتا ہے، یہ زبانی شکر ہوا، وہ دل کا شکر ہوا، اور ایک عمل کے ذریعے بھی شکر ہوتا ہے۔ عمل کا شکر یوں ہوتا ہے آدمی نماز پڑھا کرے، اسی طریقے پر اللہ نے نعمت دی مال کی تو اس مال کی نعمت کو خیر خیرات کے اندر خرچ کیا کرے۔ اگر اللہ نے کسی اور انداز کی نعمت انسان کو عطا کی ہے، اس نعمت کو اللہ کی مرضیات کے اندر استعمال کرنا شروع کر ڈالے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ کی نعمت اللہ کی نامرضی میں کوئی استعمال کرتا ہے، وہ سب سے بڑا ناشکر گزار بندہ ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی، آنکھوں کو کہاں استعمال کرے؟ جہاں اللہ چاہتا ہے۔ زبان اللہ نے دی، کہاں استعمال کرے؟ جہاں اللہ چاہتا ہے۔ کان اللہ نے عطا کیے، کہاں استعمال کیے جائیں؟ جہاں اللہ کی مرضی ہے۔ اس طریقے پر اپنے تمام اعضاء کو، اپنی تمام نعمتوں کو، چاہے وہ خارج میں ہو یا چاہے اپنے اندر ہو، ان ساری ہی نعمتوں کو اللہ کی مرضی میں استعمال کرنے کا نام دراصل شکر ہے۔ اگر نامرضی میں استعمال کرتا ہے، آنکھ دی غلط جگہ استعمال، دماغ دیا غلط جگہ اس کا استعمال، ہاتھ اور پیر دیے غلط جگہوں پر اس کا استعمال، تو یہ بندہ کبھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے اپنی اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو اللہ کی مرضی کے اندر خرچ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دوسری بات میں نے عرض کی کہ انسان پر جیسے نعمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، اور عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی کبھی اللہ کی طرف سے مصیبت بھی آتی ہے۔ مصیبت آئی تو انسان اپنی زندگی کو اللہ کے لیے کیسے کرے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبر کرے اور اللہ کا کوئی شکوہ نہ کرے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے کہا کہ ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں۔ کیسے آزمائش کرتے ہیں؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا خوف دے کر۔ دیکھو بندے پر خوف آتا ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تسلی کے لیے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یعنی بہت خوف نہیں دیتے، تھوڑا سا خوف دیتے۔
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور تھوڑی سی بھوک و پیاس کی تکلیف میں مبتلا کر دیتے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تھوڑا سا نقصان دے دیتے، مال میں نقصان، جان میں نقصان، کھیتوں اور پھل پھلاریوں میں نقصان۔ اللہ کہتے ہیں یہ سب ہماری آزمائش کے طریقے ہیں۔ آزمائش خوف کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور آزمائش بھوک کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح جان میں، مال میں، پھل پھلاریوں میں، کھیتوں اور باغات میں، ان سب کے اندر نقصان کے ذریعے بھی اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائش میں انسان کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجیے۔ معلوم ہوا صبر میں اللہ والی زندگی یہ ہے، آدمی صبر سے کام لیتا رہے، اللہ کا شکوہ نہ کرے، صبر و تحمل سے کام لیتا رہے، اور جب صبر سے وہ کام لیتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کو ٹھوکر لگتی ہے، کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے، یا کوئی غم پیش آتا ہے، کوئی حزن و ملال پیش آتا ہے، یا اور کسی طرح کی تکلیف پیش آتی ہے، ان میں سے ہر تکلیف پر، ہر کانٹے کے چبھنے پر، ہر مصیبت کے پیش آنے پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر قدم پر اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب جو آدمی یہ سوچے گا وہ اللہ کا شکوہ کبھی نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کے شکوے کے بجائے صبر سے کام لے گا، اور صبر سے کام لیتے ہوئے دماغ میں رکھے گا یہ میرے درجات کی بلندی ہے یا میرے گناہوں کی معافی ہے۔ ہم سب کے سب گنہگار بندے ہیں، اور گنہگار ہونے کے اعتبار سے ہم کو چاہیے کہ ہمارے گناہوں کی معافی کا کوئی نظام قائم ہو جائے۔ ہر آدمی چاہتا ہے، چاہنا بھی چاہیے کہ بھئی میں گنہگار ہوں، معلوم نہیں زبان سے کب کیا نکل گیا ہوگا، آنکھ کب کہاں غلط اڑ گئی ہوگی، اور کانوں سے کب میں نے کیا غلط سن لیا ہوگا، دل میں کیا میں نے غلط جما لیا ہوگا، ہاتھ اور پیر سے میں نے کیا غلط کام کر دیا ہوگا جس کی وجہ سے کوئی پریشانی پیش آئی۔ اب مجھے صبر سے کام لینا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ یہ کہہ کر جب بندہ صبر کرتا ہے اللہ اس کو جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کرتے جاتے ہیں، جیسے کہ حدیث آپ کو ابھی سنائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ کو بخار ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے تو ان کو دیکھا کہ وہ بخار کو گالی دے رہی۔ بعض وقت ایسے موقع پر لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو پریشانی میں بخار کو بھی گالیاں دے دیتے ہیں، حالانکہ بخار کو گالی دیں گے تو کیا ہوگا؟ بخار پہ تو گالی پڑنے کی نہیں، اس لیے کہ بخار کا بھیجنے والا تو اللہ ہے۔ اب آدمی بخار کو گالی دے رہا ہے یا کسی اور چیز کو گالی دے رہا ہے، بہرحال لوگ جو ہے ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دیکھا کہ وہ بخار کو گالی دے رہی ہیں، آپ نے فرمایا کہ بخار کو گالی مت دو، اس لیے کہ تمہارا ایک رات کا بخار تمہارے 1 سال کے گناہوں کو معاف کرا دیتا۔ اب بخار گالی دینے کی چیز ہے یا اس کو دعا دینا چاہیے؟ یہ تو ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے ایک واقعہ آتا ہے ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، وہ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے پاس رہ کر روحانی علوم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ رہتے تھے اس وقت میں مکۃ المکرمہ میں۔ مکۃ المکرمہ میں مولانا تھانوی پہنچے اور ان کی صحبت میں 6 ماہ تک رہے۔ اس زمانے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ حاجی صاحب کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا بیان ہو رہا تھا، اور بیان کا عنوان یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے جو بھی پیش آتا ہے وہ حقیقت میں نعمت ہوتی،
مومن پر جو بھی بات اللہ کی طرف سے پیش آتی ہے حقیقت میں وہ نعمت ہوتی ہے. ہاں کبھی اس کی صورت مصیبت کی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ بھی نعمت ہی نعمت ہوتی ہے. پھر حاجی صاحب نے مثالیں دی، مضمون کو بڑھایا اور اس کو واضح طور پر سمجھایا کہ ہم جس کو مصیبت سمجھتے ہیں، کانٹا چبھ گیا ہم نے سمجھا کہ مصیبت آ گئی، بخار ہو گیا ہم نے سمجھا کہ مصیبت آ گئی، افلاس اور تنگدستی آ گئی ہم نے سمجھا کہ مصیبت آ گئی، اور کسی قسم کی پریشانی آئی ہم نے سمجھا کہ بہت بڑی مصیبت پیش آئی. حاجی صاحب نے فرمایا جب بندے مومن پر یہ سب پیش آتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کے درجات میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھر فرمایا کہ جب اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات کی بلندی ہوتی ہے، تو یہ مصیبت جس کو ہم مصیبت سمجھ رہے ہیں حقیقت میں وہ مصیبت کا ہوئی، وہ تو نعمت ہوئی اللہ کی. گناہ معاف ہو گیا بخار کی وجہ سے، ٹھوکر لگنے کی وجہ سے، کوئی زخم ہو جانے کی وجہ سے، کوئی اور مصیبت کے پیش آنے کی وجہ سے ہمارے گناہ دھلتے چلے گئے یا ہمارے درجات میں اضافہ ہوتا چلا گیا، تو یہ تو ہمارے حق میں نعمت ہی نعمت ہے، مصیبت کچھ نہیں. ہاں صورت میں مصیبت ہے، حقیقت کے اندر وہ نعمت ہے. یہ مضمون چل رہا تھا. اسی درمیان میں ایک آدمی دوڑتے ہوئے حضرت کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت میری بیوی بہت بیمار ہے، بہت پریشان ہے، میں پریشان ہوں وہ پریشان ہے، آپ دعا کر دیجئے اللہ اس کو صحت دے دے اور یہ مصیبت ٹل جائے. حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی کہتے ہیں جب وہ آدمی آ کر حضرت سے کہنے لگا تو میں دل میں سوچنے لگا، ابھی تو حضرت کا بیان ہو رہا تھا کہ یہ مصیبت نہیں، یہ تو نعمت ہے. اب یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میری بیوی بیمار، آپ دعا کر دیجئے کہ وہ بیماری اس کی ختم ہو جائے. تو اب حاجی صاحب دعا کریں گے تو کیا دعا کریں گے؟ اگر یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ اس بندی کی اس بیماری کو اور بڑھا دے، یہ آپ کی بڑی عظیم الشان نعمت ہے، یہ تو آپ کی نعمت ہے جو اس بندی کو ملی ہے، اس میں اور اضافہ کر دیجئے. تو کہلے بھائی یہ تو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی آدمی آ کر درخواست کرے کہ بیماری کے ازالے کے لیے دعا کر دیجئے اور اس کو دعا یوں دی جائے کہ آپ کی بیماری بڑھ جائے. اور اگر حاجی صاحب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی بیماری کو چھین لیجئے، سلب کر لیجئے، دور کر دیجئے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا اے اللہ آپ اپنی نعمت کو چھین لیجئے. تو نعمت کے چھین لینے کی دعا کرنا بھی اچھا نہیں اور اس کی بیماری کے بڑھنے کی دعا کرنا بھی اچھا نہیں. تو اب حاجی صاحب دعا کریں گے تو کیا کریں گے؟ دماغ بہت تیز چلتا ہے نا آدمی کا. آدمی یہیں بیٹھے بیٹھے امریکہ تک کی سیر کراتا ہے، یہیں بیٹھے بیٹھے آسمان پہ پہنچ جاتا ہے. تو یہیں بیٹھے بیٹھے اتنا سارا قصہ دماغ میں آ گیا، حضرت کے سوچنے لگے یہ دعا کریں گے یہ اچھا نہیں لگتا، یوں دعا کریں گے یہ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا. اب حاجی صاحب دعا کریں گے تو کیا دعا کریں گے؟ اتنے میں حاجی صاحب نے فرمایا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے، کہ بھائی یہ بندہ آیا ہے بیماری کی شکایت لے کر کہ اس کی جو ہے بیوی بیمار ہے، میں دعا کرتا ہوں آپ سب کے سب لوگ آمین کہا کیے. اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے. دعا یوں کی اور یوں فرمایا اللہ سے، اے اللہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے، صحت بھی آپ کی نعمت ہے، یہ بھی آپ کی نعمت وہ بھی آپ کی نعمت، لیکن اے اللہ ہم بیماری کی نعمت کو سہارنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہمارے اندر اتنی لیاقت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ کی اس نعمت کو ہم سنبھال سکے. اس یا اللہ اس نعمت کو لے کر اس کے بدل میں صحت کی نعمت عطا فرما دیجیے. کہتے ہیں جب یہ دعا کی حضرت تھانوی کہتے ہیں آج مجھ کو سمجھ میں آیا صرف علم پڑھ لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ اہل اللہ کی جوتیاں سیدھی نہ کی جائے. حضرت تھانوی اس وقت تعلیم ہو چکے تھے، دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے
اور معمولی درجے کے عالم نہیں تھے، بہت بڑے درجے کے عالم تھے۔ انہوں نے اپنی طالب علمی ہی کی زندگی میں جب دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے تو ایک مسجد کے اندر مکمل قرآن پاک کی تفسیر لوگوں کے سامنے بیان کر دی تھی۔ اب ان کے علم کا اندازہ لگاؤ، اور ویسے ہم کو معلوم بھی ہے کہ ان کا علم کیسا تھا۔ 1000 کتابوں کے مصنف بننے والا آدمی کیسا عالم ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ آج مجھ کو سمجھ میں آیا کہ صرف کتابیں پڑھ لینے سے علم نہیں آتا، بلکہ بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہے، تب جا کر سمجھ میں بات صاف صاف آتی ہے۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ اگرچہ عالم نہیں تھے لیکن بڑے اہل اللہ میں سے تھے، عارف باللہ تھے، اللہ سے ان کا تعلق تھا، اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں اور اللہ کے ذکر میں ہمیشہ لگے رہتے تھے۔ ایسے لوگ جب کہتے ہیں تو ان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اس سے ہم کو اور آپ کو ساری دنیا کو فیض ملتا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ اس لیے عرض کیا کہ یہ سمجھانا تھا کہ ہم جس کو مصیبت سمجھتے ہیں حقیقت میں وہ مصیبت نہیں، وہ بھی ایک طرح کی نعمت ہی ہوتی ہے، صورت میں مصیبت لیکن حقیقت میں نعمت ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب اس کو انجیکشن لگاتے ہیں۔ اب انجیکشن ظاہری شکل کے اعتبار سے چونکہ اس میں تکلیف ہوتی ہے، مصیبت ہے، لیکن حقیقت میں وہ مصیبت نہیں، وہ تو نعمت ہے۔ آپ ڈاکٹر کو شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور سوئی چبھنے کے لیے فیس بھی ادا کرتے ہیں کہ جناب آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ اب دیکھیے کوئی اور آدمی سوئی چبھو دے تو کیا حال ہوگا؟ اگر میں نے کسی کو یوں ہی سوئی چبھو دیا وہ تو لڑنے مرنے پہ تیار ہوگا، اس لیے کہ وہ تو مصیبت واقعی مصیبت ہے۔ لیکن ڈاکٹر کا انجیکشن جو مصیبت نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں مصیبت نہیں، حقیقت میں وہ نعمت ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے آپریشن کر دیا، آپریشن کتنی بڑی ظاہراً مصیبت، لیکن اس مصیبت کو ہر آدمی گوارا اس لیے کرتا ہے کہ اس مصیبت کا نتیجہ نعمت کی شکل میں ظاہر ہونے والا ہے، اس لیے کہ اس سے صحت یابی حاصل ہوگی اور اس سے مصیبت ٹل جائے گی۔ اسی طریقے پر اللہ کی طرف سے انسان کے اوپر کچھ مصیبتیں لائی جاتی ہیں لیکن وہ مصیبت حقیقت کے اندر نعمت ہوا کرتی ہے، اس لیے صبر سے کام لینا چاہیے۔ جب یہاں صبر سے کام لے گا تو یہ اللہ والی زندگی ہوگی، اور اگر شکوہ و شکایت کرے گا تو وہ اللہ والی زندگی نہ ہوگی۔ ان صورتوں کے اندر یہ ہے اللہ والی زندگی گزارنے کا مطلب۔ اس کے بعد آخر میں ایک بات وہ یہ کہ اللہ والی زندگی اپنی بنانے کے لیے جیسے کہ بہت ساری مثالیں 2 جمعہ سے آپ کو دی جا رہی ہے، اور آج بھی نعمت والی زندگی اور مصیبت والی زندگی کے متعلق یہ عرض کیا گیا۔ اس کے ساتھ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اپنی پوری زندگی اللہ والی زندگی بنانے کے لیے یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچایا جائے۔ اگر آدمی گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچایا وہ اللہ والی زندگی کیسے ہوگی؟ آدمی آنکھ سے گناہ کرتا رہے، زبان سے گناہ کرتا رہے، ہاتھ پیر سے گناہ کرتا رہے اور مختلف انداز کے گناہ ظاہری و باطنی کرتا رہے، لیکن صرف زبان سے کہہ دے اللہ تیرا شکر ہے یا نماز پڑھ لے، نہیں، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا بھی اللہ والی زندگی بنانے کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ والی زندگی وہی زندگی ہے جس کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ اگر اللہ کی نافرمانی کسی بھی طرح کوئی کرتا ہے تو وہ اللہ والی زندگی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمارے ہر کام کے اندر جہاں ہم یہ دیکھیں اللہ کی رضا چاہیے، وہیں پر یہ دیکھیں اللہ کی مخالفت نہ ہو، اللہ کی ناراضگی نہ ہو، میرے آنکھ کے اٹھنے میں بھی اللہ کی ناراضگی نہ ہو، میری زبان کے کھلنے سے بھی اللہ کی ناراضگی نہ ہو۔ زبان کھولوں تو وہی کہوں جو اللہ کی مرضی کے مطابق، اور آنکھ کھولوں اور دیکھوں تو وہی دیکھوں جو اللہ کی مرضی کے مطابق۔ ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا جن کا نام تھا حضرت عبید بن عمیر، بڑے اللہ والے تھے اور ان کی
بغداد کے اندر ایک بہت بڑی تجارت تھی، کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ کپڑوں کی تجارت کرنے والے اور مختلف قسم کی تجارت کرنے والے اور ملازمت کرنے والے ایسے لوگ، لیکن بڑے بڑے اللہ والے ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے کے اندر بادشاہان اور سلطنت پر متمکن لوگ بڑے اللہ والے ہوتے تھے، لیکن جو زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، زہد بھی اور تقوی و طہارت بھی، نیکیاں بھی لوگوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ زمانہ کیسا ہوگا جس میں بیپار کرنے والے لوگ اپنی تجارت کی منڈیوں میں بیٹھے ہیں، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے جو ہے کہ دینے اور لینے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود وہ بڑے اللہ والے ہیں اور ان کے پاس بیٹھ کر بڑے اللہ والے تیار ہو رہے ہیں۔ عبید بن عمیر اسی قسم کے ایک اللہ والے تھے، بظاہر تجارت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بہت بڑے اللہ کے ولی اور بہت بڑے اللہ کے مقرب بندے تھے۔ ان کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ انہی کے علاقے میں ایک میاں بیوی رہتے تھے۔ بیوی انتہائی جمیل اور خوبصورت، بے نظیر۔ میاں بیوی دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ عورت نے نہا کر دھو کر بہترین لباس زیب تن کر کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر اپنے شوہر سے کہنے لگی، دیکھو میں کتنی حسین ہوں، کتنی جمیل ہوں، کیا کوئی ایسا شخص دنیا میں ہو سکتا ہے کہ مجھ کو دیکھے اور پھر بھی فتنے میں مبتلا نہ ہو؟ وہ اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں اتنی حسین ہوں، اتنی جمیل، کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھ کو دیکھے اور پھر بھی فتنے میں مبتلا نہ ہو؟ اس کا شوہر کہنے لگا کہ ہاں تم تو بہت خوبصورت ہو، اللہ نے تمہارے جیسی بیوی مجھ کو عطا کی، لیکن یاد رکھو کہ تم جو کہہ رہی ہو کہ کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا جو تم کو دیکھ کر تمہارے فریب میں مبتلا نہ ہو۔ ہاں عام طور پر تو ایسے ہی ہوگا، لیکن ہمارے بغداد شہر کے اندر ایک شخص ایسا ہے جو تم سے بھی زیادہ حسین و خوبصورت آئے تو اس کے بھی فتنے میں مبتلا نہیں ہو۔ بیوی نے کہا وہ کون ہے؟ کہا عبید بن عمیر، جن کا بھی میں نے ذکر کیا، انہی کا نام لیا اور کہا یہ عبید بن عمیر، تم ان کو اپنے فتنے میں مبتلا نہیں کر سکتی۔ بیوی نے کہا اگر تم مجھ کو اجازت دو تو ذرا ان کو دیکھ آؤں۔ دیکھ رہے شیطان کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ کہنے لگی اگر تم مجھے اجازت دو تو ذرا ان کو دیکھ آؤ۔ اس نے کہا ہاں جاؤ، مجھے تو پورا اطمینان ہے کہ عبید بن عمیر تم کیا، تم سے زیادہ حسین و خوبصورت سے بھی مرعوب نہیں ہوگا، متاثر نہیں ہو۔ تو یہ گئی اور جا کر ایک سوال کرنے کے لیے پہنچی کہ کوئی مجھے مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ وہاں پہنچی اور پہنچنے کے بعد کچھ پوچھنے لگی اور پوچھتے پوچھتے اپنا چہرہ کھول دیا۔ انہوں نے کہا بھائی تم باہر رہو، چہرے پر پردہ ڈالو، لیکن وہ پردے کو توڑنے ہی کے لیے تو آئی تھی۔ اب وہ پردہ کرتی تو کیا کرتی؟ اس نے جو ہے اپنا پورا ہی پردہ نکال دیا اور پھر اس کے بعد جو ہے ان سے غلط خواہش کا اظہار کرنے لگی۔ حضرت عبید بن عمیر پریشان ہو گئے اور پریشان ہو کر اس عورت سے انہوں نے کہا کیا تجھے اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ لیکن اسے اللہ کا ڈر جو ہے تھا ہی نہیں، بلکہ وہ تو آزمائش کے لیے آئی تھی۔ اب وہاں اللہ کے ڈر کا تو کوئی مطلب نہ تھا۔ اب وہ اس کو سمجھا رہے ہیں لیکن وہ عورت اپنی بات پہ تلی ہوئی۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ حضرت عبید بن عمیر نے اس سے کہا کہ تیری خواہش جو تو چاہتی ہے پوری اس وقت میں ہو سکتی ہے جبکہ میرے چند سوالات کا جواب تو ٹھیک ٹھیک طور پر دے دے۔ کہاں کیا سوال ہے؟ کہاں سب سے پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ مجھے یہ بتانا کہ تم مر رہی ہو،
موت کا فرشتہ تیری روح قبض کرنے کے لیے کھڑا ہو تو کیا اس وقت بھی تو چاہے گی کہ تیرے ساتھ میں وہ خواہش پوری کی جائے جو تو اب چاہتی ہے؟ اس کے اوپر ایک دم جھرجھری سی آئی جب اس نے موت کا ذکر کیا، فرشتے کا نام سنا، اس کے اوپر ایک جھرجھری سی آئی اور فوراً کہنے لگی کہ نہیں نہیں نہیں۔ حضرت نے فرمایا اچھا مجھ کو یہ بتا کہ تم مر چکی ہو، قبر میں تجھے دفن کر دیا گیا ہو اور وہاں پر دو فرشتے آ کے کھڑے ہو، منکر و نکیر، اور اس وقت میں تیرے سوال و جواب کے درمیان میں کیا تیری خواہش پوری کرنے میں آؤں تو راضی ہوگی؟ اس کے اوپر اور زیادہ بے چینی پیدا ہو گئی جب قبر کا ذکر سنا، وہاں کا فرشتوں کا ذکر سنا، اس کی کیفیت بدلنے لگی، کہنے لگی کہ ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ پھر حضرت اور مثالیں دیتے چلے گئے، کہنے لگے قبر سے اٹھایا گیا ہو، حساب و کتاب کا مرحلہ ہو، وہاں تجھے کبھی یہ خواہش جو ہے سمجھ میں آئے گی؟ اور پھر جو ہے آگے جہنم کا منظر کھینچا اور کہا کہ وہاں تجھ کو ایسا کہا جائے، کیا تو اس کے لیے راضی ہوگی؟ ہر بات کو سنتے سنتے اس کا دل اندر سے کچھ اور ہونے لگا، بدلنے لگا بدلنے لگا بدلنے لگا، 4-5 اس طرح کی باتیں ہونے کی، یہاں تک کہ وہ کہنے لگی میں ابھی توبہ کرتی ہوں، کبھی اس قسم کا خیال تک دل میں نہیں لاؤں گی۔ وہاں سے گئی اور اپنے شوہر سے اس نے کہا واقعی تم نے صحیح بات کہی تھی، عبید بن عمیر تو ایسا شخص ہے کہ میرے سے زیادہ خوبصورت بھی کوئی اس کو اپنے فتنے میں فریب میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہ عورت اتنی اللہ والی ہو گئی، ہر وقت عبادت میں، ریاضت میں، مجاہدے میں لگی رہتی تھی، اور اس کا شوہر کہتا تھا یہ عبید بن عمیر بھی عجیب آدمی ہے، میری بیوی کو میری بیوی رہنے نہیں دیا، یعنی اب تو اللہ والی ہو گئی، اب تو میرے ساتھ اس کا معاملہ تو کسی اور طرح کا ہو گیا۔ بھائیوں بزرگوں، یہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے فتنہ آتا ہے، ان کے سامنے غلط چیزیں آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کے بندے اپنی زندگی کو اللہ والی زندگی بناتے ہیں، اس طرح بناتے ہیں کہ وہ ہر طرح کی برائی سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، بلکہ جو ان کے پاس میں جاتا ہے وہ سنبھل کے آ جاتا ہے۔ میں نے واقعہ پہلے بھی شاید بارہا سنایا ہو کہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام تاریخ کے اندر آتا ہے مشکی پیر۔ مشک کو تو سب جانتے ہیں، بہت ہی جو ہے قیمتی عطر ہوتا ہے جو ہے ہرن کے نافے سے نکالا جاتا ہے۔ ان کا نام تھا مشکی پیر۔ لوگ ان سے جاتے، استفادہ کرتے، اور ان کے پاس ہر وقت خوشبو مہکتی تھی، اور اسی خوشبو کی وجہ سے ان کا نام رکھ دیا گیا تھا لوگوں کے درمیان میں مشکی پیر۔ ایک دن کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ جو عطر لگاتے ہیں یہ کون سا عطر ہے؟ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایسا عطر خریدیں، ایسا عطر ہم نے بہت تلاش کیا، ایسی خوشبو کا تو کہیں ملا نہیں، یہ کون سا نام کیا ہے اس کا؟ انہوں نے کہا بھائی میں تو کوئی عطر استعمال ہی نہیں کرتا۔ اب ان کو اور پریشانی ہوئی، عطر استعمال ہی نہیں کرتے لیکن ایسی خوشبو آپ کے پاس میں آتی رہتی۔ انہوں نے کہا یہ خوشبو لگائی ہوئی خوشبو نہیں ہے، بلکہ میرے بدن سے خود پھوٹ پھوٹ کے نکلتی ہے۔ کہا ایسا کیوں؟ کہا اس کا ایک واقعہ ہے۔ کہا کیا واقعہ؟ کہا کہ دیکھو اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن جب اللہ نے جوانی دی تھی، جوانی کے زمانے میں بہت خوبصورتی بھی اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ ایک دفعہ میں چلا جا رہا تھا، کسی کام سے کہیں جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ پر ایک دروازے پر ایک عورت کو کھڑا ہوا پایا جو اشارے سے مجھ کو بلا رہی تھی۔ میں سمجھا کہ کوئی کام ہوگا، عورت بیچاری ہے، شاید کچھ سودا سلف لانے کی ضرورت ہو، کوئی کام پڑ گیا ہو۔ میں قریب گیا اور پوچھا کہ کیا ہے؟ کہا کہ ذرا اندر آنا۔ کہتے ہیں کہ میں اندر پہنچا کہ کوئی ایسا کام پیش آ گیا ہوگا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر اس کے بعد اپنی غلط خواہش کا اظہار کرنے لگی۔ اللہ اکبر! بیچارے جا رہے تھے، راستے میں جا رہے تھے، لیکن اس کو بلایا
اندر سے دروازہ بند کیا، غلط خواہش کا اظہار کرنے لگی، لیکن اس وقت میں وہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر کر اس کو سمجھانے لگے، یہ تو غلط راستے کی خواہش کر رہی ہے، غلط چیز کی خواہش کر رہی ہے، تجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے، موت سے ڈرنا چاہیے، اور آخرت کے احوال اس کو بتائے، لیکن اس کے اوپر ایسا شہوت کا بھوت سوار تھا کہ کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ سمجھاتے ہوئے تھم گئے، اور دل میں، اور اس نے ان کو دھمکی دی اور کہا اگر تم میری بات نہیں مانتے تو پھر دیکھو دروازہ کھول کر یہ کہہ دوں گی کہ تم میرے گھر میں گھس کے آ گئے تھے غلط کام کرنے کے لیے۔ اب یہ تو بڑا ڈینجر کام تھا، اس لیے کہ بلایا اور یہ کہہ رہی ہے، دھمکی دے رہی ہے کہ اگر تم نے میری غلط خواہش کو پورا نہیں کیا دروازہ کھول کے لوگوں کو بتاؤں گی کہ تم میرے گھر میں گھس آئے۔ اب ظاہر بات ہے لوگ تو ظاہر ہی کا تو فیصلہ کریں گے اور یہی کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ مولانا صاحب اندر کیوں چلے گئے، ان کو کیا ضرورت تھی اندر جانے کی، یہی سمجھا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ دل میں بڑی پریشانی ہوئی، اگر اس عورت کی بات مانتا ہوں اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور اگر اس کی بات نہیں مانتا اور اگر لوگوں کو یہ کہتی ہے تو پھر لوگوں میں بدنامی ہوگی۔ کہتے ہیں اللہ سے دل میں کہنے لگا اے میرے اللہ تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں، مجھ کو اپنی قدرت سے بچا لیجیے، میں آپ کو ناراض کرنا نہیں چاہتا، میں آپ کی ناراضگی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا، میں آپ کو راضی رکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھ کو بچا لیجیے۔ دعا دل میں کر رہے تھے، اچانک ان کے دل کے اندر ایک بات آ گئی، انہوں نے اس عورت سے کہا کہ ابھی تو مجھے استنجا جانا ہے، صفائی کرنا ہے، اس لیے مجھے استنجا خانہ دکھاؤ، یعنی ٹوائلٹ دکھاؤ۔ اس نے سمجھا میری بات یہ شاید ماننے پہ آ گیا ہے، اس لیے اس نے بیت الخلا ان کو دکھایا، وہ بیت الخلا اندر گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ بیت الخلا ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل ڈرینیج سسٹم ہے، بلکہ جو کچھ گندگی ہوتی تھی غلاظت وہیں پر پڑی رہتی تھی اور ٹوکروں میں اس کو اٹھا کے باہر لے جایا جاتا تھا۔ میرے بچپن میں بھی میں نے کئی جگہ ایسے بیت الخلا دیکھے ہیں، اور جہاں ہم پڑھنے کے لیے مدرسے میں گئے تھے اس دور کے اندر وہاں کے بیت الخلا اسی ٹائپ کے بیت الخلا تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ اندر پہنچے اور جتنی غلاظت وہاں پر تھی وہ ساری غلاظت اٹھا کر انہوں نے اپنے کپڑوں اور جسم پر مل لیا۔ کتنی کراہت آئی ہوگی، کتنی نفرت آئی ہوگی، لیکن محض اللہ کے لیے انہوں نے اٹھا کر پوری گندگی کو اپنے سر پر ادھر اور ادھر پورے کپڑوں پر سب جگہ مل کر اس کے بعد باہر نکلے تو وہ عورت سمجھی یہ پاگل آدمی ہے، اس لیے اس نے فوراً دروازہ کھول دیا اور کہا بھاگ یہاں سے، بھاگ یہاں سے، بھاگ یہاں سے، اور بھگا دیا باہر۔ وہ بلہ والے باہر نکل کر جب چلنے لگے لوگ دیکھ کر ہنسنے لگے، ایسا پاگل تو ہم نے دنیا میں دیکھا نہیں جو پاخانہ اٹھا کے اپنے بدن پہ مل لیا ہو، جو سر پہ مل لیا ہو، جو جسم پہ مل لیا ہو، ایسا پاگل تو نئے ٹائپ کا پاگل نظر آتا ہے، یہ انٹرنیشنل پاگل پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ لوگ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تفریح کرتے تھے، لیکن یہ اللہ والے دل میں اللہ سے کہہ رہے تھے اے اللہ ایک مصیبت تو یہ آئی لیکن تیری معصیت سے تو نے مجھ کو بچا لیا، مصیبت تو آئی لیکن معصیت سے بچا لیا۔ یہ کہتے ہوئے چلے جا رہے تھے، کسی کی کوئی پرواہ نہ کی، یہاں تک کہ جب اپنے گھر پہنچے اور وہاں پر جا کر انہوں نے صفائی کی، نہایا اور دھویا، نہا دھو کر جو ہی باہر نکلتے ہیں ان کے جسم کے اندر سے خوشبو مہکنی شروع ہوتی ہے، وہ خوشبو ان کے مرنے تک باقی رہی۔ بھائیو یہ ہے اللہ والی زندگی کا ایک نقشہ، کس طریقے پر ایک بندہ اپنی زندگی اللہ والی زندگی بناتا ہے جس کا حکم ہم کو دیا گیا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی حج اور میری تمام عبادتیں اور میرا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے ہی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔